عزیزان محترم، حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اخلاق کے حوالے سے جب یہ اعتراضات کیے جا رہے ہیں تو امت مسلمہ کا فریضہ بھی ہے کہ حقیقت حال کو وہ جانیں، سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں اور اس حقیقت کو اوروں تک پہنچائے تاکہ ان کے دلوں میں جو بے چینی ہے وہ دور ہو جائے، ان کے پاس جو اعتراضات اور سوالات ہیں اس کے جوابات اور ان کا حل انہیں مل جائے۔ یہ بھی وقت کی ہمارے لیے ذمہ داری ہے۔ اب جو بے ادبیاں کی جا رہی ہے اس حوالے سے ایک بیان پیش کرتے ہوئے میں اپنی گفتگو کو ختم کروں کہ اعتراضات، سوالات اور بے ادبیوں کا یہ جو سلسلہ چل رہا ہے اس حوالے سے ایک عام انسان جو اگرچہ کہ عقیدے کے اعتبار سے مسلمان نہیں، کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے، اس کی اگر بات کریں تو کوئی اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کسی کے پاس کوئی کمی ہے تو اس کی کمی کو ظاہر کیا جائے، کسی کے پاس کوئی نقص ہے تو اس کے نقص کا اظہار کیا جائے، کوئی عیب ہے تو اس کے عیب کو ظاہر کیا جائے، اگرچہ کہ وہ عیب دار ہے، اگرچہ کہ وہ ناقص ہے، اگرچہ کہ اس کے پاس کمی ہے، لیکن اچھا معاشرہ، اچھا سماج اس بات کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اس کو ستایا جائے، اس کے ساتھ طعنہ و تشنیع کی جائے، اس کے عیب کو ظاہر کیا جائے، اگرچہ کہ وہ عیب دار ہے، اس کے باوجود بھی یہ معاملہ ہے، لیکن اللہ نے اپنے حبیب کو بے نظیر و بے عیب بنایا ہے، ایسی پاکیزہ زندگی بنائی ہے جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نہ ذات کے اعتبار سے رب تبارک و تعالیٰ نے کسی طرح کی کمی رکھی ہے، نہ حضور کی صفات کے اعتبار سے رب العالمین نے کسی چیز کی کمی رکھی ہے۔ اب جو کوئی عیب جوئی کرتا ہے اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ جو بے عیب ذات ہے، جو بے نظیر ہستی ہے، اس میں عیب نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ سراسر فطرت سے بغاوت ہے، انسانی معاشرے میں ایک دہشت پیدا کرنے کا عنصر ہے، اور مسلمان ہو کہ غیر مسلم انسانی مزاج کے اعتبار سے ہر کسی کو وحشت میں لانے والا معاملہ ہے۔ یہ وحشت کی بات، دہشت کا معاملہ نہ اسلام نے کبھی اس کی اجازت دی ہے، نہ کوئی مذہب کسی کو دہشت و وحشت پھیلانے کی اجازت دے سکتا ہے۔ اب وہ شخص جس کے اندر عیب ہو اس کے عیب کو بتانا یہ بھی جرم قرار دیا گیا ہے، تو اب بے عیب و بے نظیر ذات کی بے ادبی کرنا کہاں تک جرم اور کتنی برائی کی اور بے ادبی کی بات ہو سکتی ہے؟ دراصل یہ معاملہ کیا ہے؟ لوگ سیرت کا مطالعہ کرتے نہیں، کرتے ہیں تو غلطی کر جاتے ہیں، اس کے سمجھنے میں حضور کی عظمتوں کو، حضور کے مقام کو سمجھنے نہیں پاتے۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ جہل کی اپنی بدصورتی آئینے میں دیکھی اس نے، اپنی بدصورتی آئینے میں دیکھی اس نے، جہل کی آنکھ سے آقا کو کہاں دیکھا؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عظمتوں کو اگر کوئی سمجھنے کی کوشش کرے، حضور کے مقام و مرتبے کو جاننے کی کوشش کرے تو پھر کتاب و سنت، حضور کی سیرت طیبہ جو ہے وہ اس کے لیے پیام حق دیتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، حضور کی سیرت طیبہ، حضور کے اسوہ حسنہ سے واقفیت حاصل کرنے والے اور اس کے پابند اپنے آپ کو بنانے والے ہو جائیں، اپنی نسلوں کے دلوں میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت کا جذبہ پیدا کرنے والے بن جائیں، تاکہ یہ پیام محبت، یہ پیام امن، یہ پیام سلامتی اوروں تک بھی پہنچتا رہے۔ حضور کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے رحمت لقب بنایا ہے، حضور کی ذات امن و سلامتی کا کہ پیغمبر کی حیثیت سے رب تبارک و تعالیٰ نے ہمارے درمیان جلوہ گر فرمائی ہے، خلق عظیم کے پیکر بنا کر پروردگار عالم نے آپ کو اس دنیا رنگ و بو میں جلوہ گر فرمایا ہے، اور ہر بھلائی، ہر عمدہ اخلاق کے رہبر بنا کر حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعلیمات کو عام کیا گیا ہے۔ یاد رکھیں کہ اسلام نے اس سلسلے میں جو قانون ہمیں دیا ہے کہ انسان جو چاہا کر سکتا ہے، کسی انسان کو اسلام نے پابند نہیں کیا ہے کہ وہ غیر مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے تو وہ مسلمان ہونا اس کے لیے ضروری ہے۔ اعلان کر دیا گیا لا اکراہ فی الدین، ہمارے دین میں کسی کو مجبور کرنا نہیں ہے، کوئی کچھ کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، مسلمان بننا چاہتا ہے، اسلام کو سینے سے لگانا چاہتا ہے، اسلام کا چین، اسلام کا سکون، اسلام کی سلامتی اسے اپنی آغوش میں لینے کے لیے تیار ہے، وہ کسی اور مذہب کو اختیار کرنا چاہتا ہے تو اسے اختیار دے دیا گیا ہے کہ وہ کسی مذہب کو اختیار کر سکتا ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے استاد گرامی حضرت مفکر اسلام علامہ مفتی خلیل احمد صاحب قبلہ دامت برکاتہ العالیہ نے بڑی پیاری بات شریعت مطہرہ کے قانون کے حوالے سے آپ نے بیان فرمائی۔ کوئی یہودی بننا چاہتا ہے اسے اجازت ہے، اس سلسلے میں اسلام نے اسے پابند نہیں کیا۔ کوئی عیسائی بنتا ہے تو اختیار اس کا ہے، لیکن جو پابندیاں اسلام نے لگائی ہے، اگر کسی چیز کو جرم قرار دیا گیا ہے کہ غیر مذہب سے تعلق رکھنے والا بھی حد کو تجاوز کرتا ہے تو وہ حدیں کون سی ہے؟ وہ ناموس رسالت کی حدیں ہیں کہ کوئی یہودی بن جائے اسے اس کے ساتھ سزا کا کوئی تعلق نہیں، کوئی عیسائی بن جائے اس کے لیے معافی ہو سکتی ہے، لیکن اگر ناموس رسالت پر کوئی حملہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے قابل سزا جرم قرار دیا ہے۔ ہر کوئی اپنی زبانوں پر ناموس رسالت کے حوالے سے پہرا دینے والا ہو جائے۔ خدا دیوانہ بادشاہ اللہ نے عاشقوں نے یہ کہہ دیا وہ با مصطفیٰ ہوشیار، حضور کی ذات و عظمت کا معاملہ آتا ہے تو اپنی زبانوں کا
لحاظ رکھتے ہوئے زبانوں کو کھولنا چاہیے، ورنہ اسلام کے احکام مرتب ہو سکتے ہیں اور کوئی اسلام کے احکام کی زد سے نہیں بچ سکتا۔ عزیزان محترم، یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عظمت و ناموس کا معاملہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابتداء حضور کی ذات میں اخلاق کے حوالے سے ہو، حضور کی صفات کے حوالے سے ہو یا حضور کی ذات کے حوالے سے ہو، کسی طرح کی کمی رکھی نہیں ہے، اور اسی کے اندر کمی ہو بھی اور ایسے شخص پر اعتراضات، اسے طعن و تشنیع کی جاتی ہے، تب بھی کسی بھی مذہب میں اس کے عیب کو ظاہر کرنے کی ہرگز اجازت نہیں۔ اب وہ بے نظیر، وہ بے مثال عظمت والی رحمت لقب حضور کی ذات، جن کے اخلاق کو، کردار کو اللہ تعالیٰ نے انتہائی پاکیزگی کی بلندیوں پر رکھ کر دنیا میں حضور کے اخلاق کو آشکار فرمایا، اور قرآن کریم کی آیت شریفہ کے حوالے سے بھی آپ غور کریں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی کو بھی اپنے اسلام کی حقانیت کے لیے پیش کیا۔ اعلان نبوت کے بعد کی زندگی تو لائق تقلید ہے ہی ہے، قابل مثال ہے ہی ہے، لیکن لعمرک کا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، ان کفار و مشرکین سے جو اسلام کو اپنے سینے سے لگانے سے رہے، اسلام کی اشاعت کے سلسلے میں رکاوٹیں پیدا کرتے چلے جا رہے تھے، ان سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا۔ حضور کے اس ارشاد کو اللہ رب العالمین نے اپنے کلام مجید کی چمکتی آیت کی صورت میں لوگوں کے سامنے ظاہر فرما دیا کہ لوگوں، تحقیق کہ میں ایک زمانہ عمر کا ایک حصہ تمہارے درمیان رہا ہوں، کیا اب بھی تم نہیں سمجھتے؟ ابھی کیا تم عقل بوجھ نہیں رکھتے؟ رب تبارک و تعالیٰ نے حضور کی پاکیزہ زندگی کو اسلام کی حقانیت کی دلیل بنا کر پیش کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی وحدانیت کی دلیل بنا کر حضور کی زندگی کو پیش کیا ہے، تو وہ دلیل کمزور ہرگز نہیں ہو سکتی، اس دلیل میں کوئی عیب ہرگز نہیں ہو سکتا، اس دلیل میں کسی طرح کا نقص نہیں ہو سکتا۔ کون سی دلیل ہے؟ اسلام کی حقانیت کی دلیل، حضور کی ذات، حضور کی صفات، کس بات کی دلیل ہے؟ اللہ رب العالمین کی یکتائی، وحدانیت اور خدا تعالیٰ کی الوہیت کی دلیل ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان بھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عظمت و محبت کو اپنے دلوں میں بٹھانے والے ہو جائیں، اور اپنی نسلوں کی، عقیدوں کی، ان کے ایمان کی حفاظت کریں، اور اسلام پر انہیں بھی پابند رکھیں، خود بھی پابند رہیں، اور اسلام کے قیام محبت کو، حضور کی ناموس کے جو عظمتیں ہیں، ان عظمتوں کو اوروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے، پروردگار عالم ہمیں تڑپنے بھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ وبارک وسلم علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔